فأخبره كيف سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولد سؤال عن أريج فائهم قال الماشطة بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الحبساء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا قبل حلفنا وتعالى وجد حسن نبينا بشذا نصيب عظيم وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء ولسان والمروى راح نكانة ووعدويا وألف الأرجاء صوت لنيران تترك لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يستعين ولقد رآه بعينه الأوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيم الضياء ولأرض شام يعمرون بمنعه والشام قد صارت إلى الحلفاء ودعاه للتهويد والتمويل صار لما استجاب له بكل إيماء وبدت له الدنيا بسورة غادة السماء لم تحضر رد دعاء ولمرة أخرى لما ظهرت له مثل العجوز دنت بوقت فناء وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباء بالاختزاء يا رب بالمقدر فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء لقى النبي جماعة ووجوه تحريم صابح هدى والسناء فهم الخليل وموسى تبادروا بتحية للمصطفى وندائي يا ربي بالمنار فارج كربنا ومننا ورأى الكليم مصليا في قبره وحياة رسل لله كالشهداء وبدا الخليل معايا لعلاهم نور بأسفل دوحتي قد رأي يا ربي
السناء وببيت مقدسها بواديها له كشفت جهنم دارها للشقاء يا ربي وأمدنا بالسر للإسراء دربك مثل القصر كل شرارة بالله عوذنا من لظى وبلاء وإلى المدينة نتمي أماني ببابها دخل النبي مواجها الأدواء يا ربي حتى إذا كل نبي قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنحاء جبريل وتحدث رسل الكرام بشكرهم لله كم عدت من النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومتنا بالسر وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الحق
بعضها بالسماء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء هو رحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بالسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير اللهم وسواء وكتابه الفرقان بيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشرة لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت أعطوك هاتين مع الإيماء قدحان من عسل ومن لبن له مما به من عطشات وظماء وأصاب من عسل قليلا وارتوى من كأس دار وهو خير غذاء وأودي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قصاء لاقى من الترحيب والتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان لقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسبع أو سابع تاريخ رأس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببيد كساء وأتى إلى ما له الأعلى فجبريل كحل جيس قد بالي الرئراء وعلى لسدرة منتهى العظمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من أسجد أوراقها ولا ورقة منها تزيل الخلق باستيفاء أمثال غربان العظاه ملائك لم يسأموا نسبح وسبح مساء تاوي لها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنسب أربع أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن يسوغ لشارب وبرابع عسل ذهب صفاء
والكوثر الموعود موردنا غدا ينسب من هبائك الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن لإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء. وبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يعذر أبعاد الأناء وثبتها أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جائي. يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء. لم يبتسم قط بطول حياته وعبوسه بلوى على السجناء للمستوى راكي النبي وقد صغى لصريف أكلم بكل قضاء. يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء. وهنا أجل الحوادث المعراج إذا نال قربا ليس للنظراء. جبريل قال مقامي حتى ها هنا قم فأرقى في أمننا الأسواء. يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء. وبحجب أنوار الجلال يخض متجها لحضرة ألطاف اللطفاء. بدل الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بذلة ورجاء. يا ربي بالمختار فرج كربنا ومدنا بسر الإسراء. ورأى الإله فيا لها من نعمته حصل بسر السير للإسراء. سل تعطى وشفع لنا رد شفاعة بعد الخطاب لسيد الشفاء. يا ربي قد أعطيت رسلك رفعا وخص
من نعمائي ربي بالمختار فارج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار بهم ونسرهم وعلى هم لهم بصدق ولائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر الإسراء. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
المستقيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد خلقنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم وقد علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعيمنا في الجنة في المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه الله المصطفى وآل أصحاب أهل الصدق والوفاء أن تكوننا معين وشفيع وضوئنا من الجنة ورفع ولا بجاه إنك قبول وعيد وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وصلاة الأبرار أن تكفر عنا ذنوب والأوزار. يا الله يا عزيز الجبار والإسلام جل المعاصي والمباصر والمكاره والمخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير عملنا بالإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والهزل ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وكره الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأتيه سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمد في من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة من عظيم خطر ومن أمكنهم شفاعة. اللهم عاتبه من أمته وذرياته ما تقر بعينه واجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي واجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله إبراهيم وموسى وعيسى بينهم الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجبرك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرياء والحزن والمعنوي والإناس وعنا من الشر الفتنات والناس. اللهم لا تحرمنا في قبله ولا تأخذنا على الدواء واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعلم وتعلم النحو والاتقاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة وفي السعادة والمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم بنا في الدين وعلى التأويل وارزقنا بنا نبينا إلا وسلم علينا مع المقربين وافتح لنا في العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم علمنا بالعلم وزدنا من العلم والتقوى وزدنا من أهله يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وسعنا برزقنا وباركنا ورزقنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في أولئك واجعلنا جاهلا والأكرم والقربين كسبنا والحسنات علينا من الزواج يا مولانا ويسر الحمد والشكر والمنة والتشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Melanjutkan daripada kitab Tafsirul Khairat, kemarin diceritakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di sisi Ka'bah, ya, di Bukit Ismail berdampingan dengan pamannya bernama Hamzah dan sepupunya bernama Ja'far Shadiq. Dan ketika itu datanglah dua malaikat, Jibril, Mikail, dan juga satu malaikat lagi yang bernama malaikat Israfil membopong atau membotong baginda Nabi Muhammad SAW ya, menuju ke sumur Zam-Zam. Itu apa? Untuk dioperasi, dikeluarkanlah hatinya, dibersihkan, disucikan
dengan air zam-zam dan hati tadi dipenuhi, diisi dengan ilman, yakinan, wa islaman. Ya, hati beliau benar-benar bersih dan suci dan siap untuk berdakwah pada umat. Lalu kemudian setelah dibersihkan dan diletakkan kembali di dalam dada beliau, summa atabaqahu. Lalu kemudian malaikat Jibril pun merafatkan kembali dada beliau yang tadinya dibuka, harus ditutup kembali. Summa khatama. Lalu kemudian malaikat Jibril menyetempel atau mengecat baina katibaini di antara dua likatnya, dua pundaknya ini, disentempel dengan bi khatamin nubuwah, dengan stempel kenabian. Sudah disentempel dengan kenabian tadi, lalu kemudian summa utiyah, Nabi didapatkan kendaraan bil buraqi, yang pertama buraq. Kendaraan buraq ini adalah kendaraan yang para nabi dan para rasul. Buraqnya apa? Dijelaskan bahwa annahu abyadun wa huwa asyraful alwan. Buraq ini tubuhnya berwarna putih. Kenapa dinamakan buraq? Li sur'ati istiyarihi, karena begitu cepat jalannya. Al-barq seperti kilat yang menyambar. Arsalahu wa ta'ala lahu minal jannah, yang mana buraq ini Allah kirim langsung dari surga, ijlalan wa ta'ziman, sebagai bentuk mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung kirimkan buraq, kendaraan istimewa untuk dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musarrijan bulat jimat, musarrijan bulat jimat, yang mana buraq ini dilengkapi dengan pelana. Pelana itu tempat duduk yang kalau kita kuda itu ada tempat duduk yang biasa diletakkan di punggung kuda. Musarrijan bulat jimat, dan juga sudah dilengkapi dengan tali kendalinya, tali. Wahwa, yang namanya buraq itu dapat kendaraan abyadun yang berwarna putih. Tawilun, yang tinggi, panjang. Fawqal himar, lebih tinggi dari himar. Wadunal biwal, dan lebih pendek daripada biwal. Biwal ini perkawinan silang antara himar dan antara keledai dan kuda. Dia lebih tinggi dari batang keledai dan lebih pendek dari biwal. Biwal itu perkawinan silang antara keledai dan kuda. Bentuknya ya Allah alam, kan gambarannya seperti itu. Ya ba'u hafirahu, yang mana buraq ini meletakkan hafirahu. Hafirahu ini kan kalau kuda itu ada sepatunya, itu hafirahu. Sepatunya indah muntaha tarfihi, ketika indah muntaha tarfihi, ketika sudah sampai di ujung penglihatannya. Maksudnya saking cepatnya dia berjalan, sudah siap siaga.
Tahu-tahu lah sudah sampai di lokasi. Misalkan nak ke cara kita misalkan nak ke Prabowo, sudah ada gambar Prabowo itu kira-kira langsung resap. Kendaraan ya yang nama buruk seperti itu. Ya, saking cepat sekejap mata deh kalau dia nak ke sebuah tempat sepintas lalu. Muqtaribal uzunaini, yang mana burung ini kedua kupingnya ini bergerak-gerak. Muqtaribal uzunaini, kupingnya bergerak-gerak. Iza ala jabalin, ketika bigrol, ketika burung ini hendak menanjak ke tempat yang tinggi, jabal itu namanya gunung. Irtafa'at rijlahu, maka dia memanjangkan kedua kakinya, kaki yang di belakang maksudnya. Tak kuda tu lah, tak naik. Di kaki yang belakang dipanjangkan. Wa idza habita, dan ketika dia hendak turun, irtafa'at yadahu, maka kedua kakinya yang bagian depan pun memanjang. Kalau nak naik, kaki belakang yang memanjang. Kalau nak turun, kaki depannya yang memanjang. Lahu janahani, burung ini memiliki dua sayap. Fi fakhzaihi, yang berada tepat di kedua pahanya. Jadi posisinya paha, di pucuk pahanya sayap. Yahfadzu bihima, yang mana kedua sayap itu yahfadzu fungsinya untuk membantu bihima, dengan kedua sayap tersebut rijlaihi, ya, membantu kedua kakinya untuk bergerak, memudahkannya, memudahkan kedua kakinya untuk bergerak. Fastas'aba alaihi, ketika Nabi hendak menaiki buruk ini, cara kita ini agak enggan, agak nanda. Buruk ini tak dinaiki Nabi Muhammad tu nanda, jingkrak. Akhirnya apa? Bawa doa Jibril. Karena bijinya musim buruknya jingkrak, cak nanda dinaiki Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril meletakkan tangannya ala ma'rifatihi, untuk memberitahukan kepadanya. Maksudnya bahasa kitanya apa-apa, kode menunjuk tahu. Summa qala, Jibril ngomong kepada Allah, ala tastahi, apakah atau tidakkah engkau malu? Ya Allah, wahai Allah, wallahi, demi Allah, marokibaka, tidak ada yang mengendaraimu, khalqun, sikok makhluk pun, akroma, yang lebih mulia, ala Allah, di sisi Allah, minhu, daripada Nabi Muhammad. Jangan minta, kau tahu tak, yang bakal naik di punggungmu ini salah seorang makhluknya Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Akhirnya fastahya, buruk pun menjadi malu. Hatta irfado, sampailah bahasa itu bercucuran irqon, keringat, saking malunya. Waktu ini bakal dinaiki seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah, itu dari Nabi Muhammad. Tapi di trauma itu akhirnya dia kemaluan diri sampai bercucuran keringat. Waqara, dan akhirnya pun buruk pun menjadi tenang.
hatta raqibaha sehingga Nabi pun menaikinya. Nah, lalu Nabi Muhammad naik. Wa kana al-anbiya dan adanya para nabi itu wa kana al-anbiya raqibaha. Dulu para nabi itu pernah menaiki buraq qablahu sebelum Nabi Muhammad. Jadi kendaraan istimewa, maksudnya kendaraan istimewa yang pernah dahulu dinaiki oleh para nabi. Wa qala Sa'id bin Musayyab berkata Syekh Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu dan selainnya wahia dapat Ibrahim. Buraq ini adalah kendaraannya Nabi Ibrahim. Allati kana yarkabu alaiha al-baitul haram, yang mana buraq ini adalah kendaraan yang pernah beliau kendarai ya ketika berada di Baitul Haram, ketika berada di Masjidil Haram. Yang mana pada waktu itu kan beliau Nabi Ibrahim ini kan meninggalkan siapa? Dewi Hajar beserta Ismail di Baitul Haram, berangkat dakwah ke mana? Ke mana? Palestina. Syam. Jadi pulang kiriman Nabi Ibrahim itu dengan mencari buraq. Nah, sementara putranya bernama Ismail dan istrinya yang bernama Siti Hajar ditinggal berdua di Fantolako. Dikatakan bahwasanya berangkat bihi dengan atau serta Nabi Muhammad Jibril malaikat Jibril. Berangkat naik buraq bahwa an-yamini, yang mana posisi Jibril itu berada di sebelah kanan baginda Nabi Muhammad, wa Mikail an yasarihi, sementara malaikat Ismail berada di sebelah kirinya. Wa inna Ibnu Sa'id, dan menurut pendapat Ibnu Sa'id, wa kana al-afizu irikabihi Jibrilu. Adapun yang memegang atau yang berada di posisi tempat duduk di pelana kawal baginda Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Wa bi zinamil buraq, sementara yang memegang kendali alinya itu adalah Mikail. Jadi yang nyopir malaikat Mikail. Fasaru, setelah sama-sama naik fasaru, maka mereka pun berangkat. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Hatta balaru, hingga sampailah mereka ada di sebuah tempat zata nakhli, yang mana di tempat itu banyak kebun kurma. Faqala lahu Jibril, maka berkatalah kepada baginda Nabi Muhammad Jibril, malaikat Jibril, injil, wahai Nabi, kita sudah berada di kebun kurma. Sudah sampai di kebun kurma, maka turunlah. Silakan Anda turun, masuk dan sholatlah. Hahuna isyaha wa fa'ala, lalu kemudian Nabi pun melakukannya. Sumarakiba, setelah selesai sholat, lalu kemudian Nabi pun naik kembali ke buraq. Faqala lahu Jibril, nah, setelah naik ke buraq lagi, maka Jibril pun bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, atadri aina sholaita, apakah engkau mengetahui di mana engkau sholat tadi? Faqala la, aku tidak tahu Jibril, aku tadi sholat di mana.
Qala, maka beliau pun menjawab, sholaita bi Thayyibah. Engkau tadi sholat di negeri Thayyibah. Thayyibah itu maksudnya di kota Madinah. Apa dinamakan Thayyibah? Thayyibah itu artinya apa? Bagus, indah. Makanya kota Madinah itu disebut apa? Thayyibah. Wa ilaiha al-muhajarah, dan disitulah nanti engkau akan hijrah. Setelah itu setelah Nabi naik lagi, habis itu berangkat kembali al-Buraq kubura Yahwi bihi, ibarat seperti melesat atau menyampah. Saking cepatnya jalan itu. Yadau hafirahu haitsu adraka tarfuhu, begitu cepatnya bulan tadi meletakkan sepatu, kaki sepatunya tadi, haitsu adraka tarfuhu, di mana pandangan dia melihat atau memandang tempat yang bakal dikunjungi tadi. Saking cepatnya, tiba-tiba langsung nyampe kaki nanti saking cepat. Maka adalah Jibril, setelah nyampe ke tempatnya kedua, berkatalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, inzil, turunlah kembali wahai Nabi, wasalli haduna, salatlah di situ, wa fa'ala, lalu kemudian Nabi pun melakukannya. Summa raqiba, lalu kemudian setelah selesai sholat, Nabi pun naik kembali. Faqala lalu Jibril, lalu kemudian malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada Nabi, at-tadri aina sholaita, apakah engkau mengetahui di mana engkau sholat tadi? Habis diturunkan terus sholat, terus ditanya oleh Nabi oleh malaikat Jibril, apakah engkau tahu di mana engkau sholat tadi? Maka Nabi Muhammad pun menjawab, qala la, aku tidak tahu. Qala maka Jibril pun menjawab, sholaita bi Madyan, engkau sholat di suatu daerah yang bernama Madyan. Madyan itu min Qurasyam. Ini dijelaskan di sananya, salah satu daerah di negeri Syam. Kalau sekarang Syam, Syria. Inda syajarati Musa, engkau pun Nabi sholat di samping pohon Nabi Musa. Di samping pohon Nabi Musa. Kenapa kok disebut pohon Nabi Musa? Ada yang tahu? Disebut pohon Nabi Musa karena pohon itu tempat berlindungnya Nabi Musa. Ketika beliau istirahat, ketika beliau keluar dari kota Mesir di saat beliau dikejar oleh Raja Firaun dan tentara-tentaranya, terus beliau pun bernaung di pohon tersebut. Bernaung di pohon tersebut untuk istirahat. Jadi karena beliau pernah singgah di situ, pernah istirahat di situ, maka dinamakan pohon Nabi Musa. Kenapa kok Nabi Muhammad diajak ke tempat-tempat tertentu? Pertama diajak ke Madinah, yang kedua diajak ke tempat di kota Madyan, di tepatnya di pohon Nabi Musa. Kenapa kok diturunkan di situ, disuruh sholat di situ? Kenapa di sini dijelaskan isyaratan ila tabarruki bi asari sholihin wa manazilin, sebagai isyarah untuk bertabaruk, ngalap berkah di asari sholihin, dengan asar, nampak kilas
ya, jejaknya orang-orang soleh wa manazilihim dan tempat-tempat mereka. Inilah yang terjadi apa namanya itu dasar bahwasanya kita diperbolehkan untuk tabaruk pada tempat-tempat atau napak tidasnya orang-orang soleh terdahulu, tempat wali. Satu wali ini dulu pernah khawah tempat ini, terus kita pun beribadah di tempat itu tujuan sebagai tabaruk alat berkah. Nah, Nabi pun demikian. Nak menuju Allah ini nak menuju menghadap perintah Allah dari sholat 5 waktu. Nabi itu disempatkan dulu untuk mampir-mampir alat berkah di tempat-tempat seniornya dulu. Nabi Musa ini kan seniornya bagaimana? Meskipun senior tapi kalah mulia dengan baginda Nabi Muhammad. Saja bentuk tawaduknya. Jadi Allah itu ngajari Nabi Muhammad untuk tawaduk, bersikap merendahkan diri kepada senior meskipun beliau lebih mulia, dan ngajarkan kita juga untuk yang alat berkah kepada orang-orang soleh terdahulu. Fantalaqa al-Qur'an yahwi bihi summa qala lahu Jibril. Lalu setelah selesai dari sholat di pohon Nabi Musa, Nabi pun berangkat kembali, naik ke Qur'an, berangkat kembali. Fantalaqa al-Qur'an yahwi bihi summa qala. Begitu berangkat langsung, begitu cepat melesatnya buruk yang membawa Nabi Muhammad. Summa qala lahu Jibril, lalu kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Intil fasalli." Dan nyampe suatu tempat, turunlah wahai Nabi dan sholatlah di situ. Ada lalu Nabi pun melakukannya. Summa raqiba, lalu setelah itu beliau naik kembali ke Qur'an. Faqala lahu, lalu kemudian Jibril pun bertanya kepada baginda Nabi, "Apakah atadri aina sholaita? Apakah engkau tahu di mana engkau sholat tadi?" Qala la. Beliau pun menjawab, "Saya tidak tahu." Wa Jibril qala sholaita bi Turi Sina. Engkau tadi sholat di gunung Tur Sina. Hai sukallama Allahu Musa, tempat di mana Nabi Musa berkalam dengan Allah. Allah menghendaki Nabi Musa untuk berkalam kepadanya itu di Tur Sina. Bukan berarti Allah itu tempat di Tur Sina, bukan. Yang butuh tempat itu kan Nabi Musa. Nah, Allah mengkhususkan tempat itu untuk beliau Nabi Musa bisa berkalam dengan Allah. Nah, jadi saking cepatnya kendaraan buruk. Pikirlah dari Masjidil Haram pertama singgahnya kemana? Tadi disuruh kemana? Ke Madinah. Taibah tadi kan? Antara Mekah dengan Madinah itu jaraknya kurang lebih 450 kilo. Begitu cepatnya melesat perjalanan itu atas kuasa Allah. Jadi pesawat terbang yang dibuat manusia kalah cepat dengan sudah sampai di kota Madinah langsung berangkat lagi menuju Sam di pohon Nabi Musa. Dari Sam berangkat lagi menuju Palestina. Jadi gunung Tursina. Semua Allah